جیسا کہ صدر مجلس نے ابھی فرمایا کہ سپورٹس ریلی کے دوسرے دن ہم ایک رنگ بہار کے نام سے ایک مجلس یہاں پہ کرتے ہیں، جس میں مختلف دوست اور انصار احباب اپنے اپنی بعض باتیں یہاں پیش کرتے تھے۔ خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے حوالہ سے آج کا پروگرام خلافت احمدیہ کے ساتھ منطبق کیا گیا ہے، اور آج ہمارے اندر وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے ساتھ کچھ وقت گزارا، صحبت حاصل کی، کچھ خدمت کا شرف حاصل کیا، اور وہ آج کچھ وہ یادداشتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فضل عمر ہسپتال ربوہ جماعت کا ایک قدیمی خدمت خلق کا ادارہ ہے، آپ سب اس سے شناسہ ہیں۔ اب فضل عمر ہسپتال کے اندر ایک عظیم الشان منصوبہ طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کا قیام کیا گیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اس عظیم الشان منصوبے کے ایڈمنسٹریٹر مکرم محترم مسعود الحسن نوری صاحب بھی آج ہمارے اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ کو دنیا احمدیت میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، علم طب کے حوالہ سے آپ کی گراں قدر خدمات ہیں، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا آپ ذاتی معالج بھی رہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لا کر کچھ یادداشتیں ہمیں سنائیں اور پیش کریں۔ الرحمن الرحیم، میں بالکل شروع میں یہ معذرت کے ساتھ عرض کر دوں کہ مکرم و محترم صدر صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب نے کل اس عاجز کو دعوت دی، اور ساتھ ابھی میں جب یہاں پہنچا تو ان کا یہ حکم تھا کہ میں چند ایک یادیں جو ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کروں، تو یہ چند ایک یادیں جو کہ ہر ایک انسان کا جس کا تعلق خلیفہ وقت کے ساتھ یا خلفاء کے ساتھ رہا ہے، وہ اس کے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اور جب ہم اس باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس عاجز کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اس کا چند باتوں کا میں ذکر کر دوں جو اور ہر ایک انسان کا ایک اپنا تعلق ہے۔ میں پہلی بات آج سے کچھ عرصہ پہلے دسمبر 1981 کی طرف جاتا ہوں، جب حضرت بیگم صاحبہ نواب منصورہ بیگم صاحبہ بیمار تھیں، گردوں کی شدید تکلیف، اور اس کی وجہ سے گردے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں یہاں قصر خلافت میں جو کمرہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا اپنا ذاتی کمرہ تھا، اس کا نقشہ میرے سامنے گھوم جاتا ہے۔ سادہ سا کمرہ، 2 چھوٹے چھوٹے پلنگ، ایک طرف ایک تخت پوش جس پر ایک گاؤ تکیہ لگا ہوا تھا، 2 کرسیاں جس میں ایک کرسی جس کو ہم ایزی چیئر یا عام چیئر کہتے ہیں، ایک لیمپ، ان دونوں پلنگوں کے درمیان ایک میز اور اس پر چھوٹا سا ایک لیمپ، اور ایک پیالی پانی کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے وہ پیالی تھی جس میں سے حضرت بیگم صاحبہ کو وقتاً فوقتاً
پانی کی چمچی پلائی جاتی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب ان کو بے ہوشی کی کیفیت تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی، علاج جہاں تک ممکن ہے دنیاوی لحاظ سے وہ ہو رہا تھا، لیکن جو ایک بات جس کا خاص طور پر میرے دل پر بہت اثر کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جب بھی کرسی پر بیٹھتے اور تقریباً ساری رات جاگے رہتے، جو میں نے ان کو قرآن کے ساتھ عشق دیکھا، ان چند دنوں میں ان کے ہاتھ میں جو ایک کتاب تھی وہ قرآن کریم تھی، اور اٹھتے بیٹھتے ان کے منہ سے ایک بات نکلتی تھی اور یہ کلمہ تھا کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ یہ کلمہ ان کی زبان سے سنا۔ آخر وہ وقت آیا جب حضرت بیگم صاحبہ کا وصال ہوا، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کمرے سے باہر ایک اور کمرہ جو قدراً بڑا لاؤنج تھا، سارے احباب خاندان کے بیشتر لوگ وہاں موجود تھے، اور حضور اس دروازے کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن پر یا ان کی باتوں سے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ایک بہت ہی پرانا تعلق ان سے جدا ہو گیا ہے، اور یہ وہ توکل تھا خدا تعالیٰ کی ذات پر۔ جب آخری وقت، آخری سانسیں تھیں ان کی، تو میں نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کی کہ حضور دل تو رک گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم چند ایک اور عمل ایسا کریں جس سے شاید دل کی حالت دل چلنا شروع ہو جائے۔ حضور نے اس کی بھی اجازت فرمائی اور فرمایا کہ تدبیر بہرحال ضروری ہے۔ قرآن شریف کے ساتھ محبت، خدا تعالیٰ پر کامل توکل، اور پھر جس محبت اور جس شفقت کے ساتھ ان کا جو سلوک میرے ساتھ اور دوسرے جو معالجین تھے ان کے ساتھ رہا، وہ ایک یاد ہی ہے جس کو جب کبھی بھی انسان اپنے ذہن میں یا ڈوب کر وہ سوچتا ہے تو وہ ان کی محبتیں یاد آتی ہیں۔ یہ محبت صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں، ان چند معالجوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ساری جماعت کے ساتھ یہی محبت، یہی خلوص، یہی پیار اور یہی دعائیں تھیں۔ چند ماہ ہم آگے چلتے ہیں، 1982 کی بات ہے، اپریل کے آخری ایام، جون کے شروع کے دن، جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو دل کا حملہ ہوا تو وہ بیت الفضل اسلام آباد میں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باہر کے ہمارے ایک مشہور و معروف استاد اور ڈاکٹر سٹیون جینکنز کو بلایا گیا۔ انہوں نے ان کو معائنہ کیا اور یہ کہا کہ ہز ہولینس، 2-3 دنوں کی بات، جب اٹیک کے بعد کی بات ہے، کہ ہز ہولینس should now occupy himself with some reading material۔ اور مجھے انہوں نے یہ ہدایت کی کہ کوئی رسالہ ہو، کوئی اخبار ہو۔ حضور نے مسکراتے ہوئے ان کو کہا کہ میرے لیے ریڈنگ مٹیریل قرآن شریف ہے۔ اور وہ جو چند ایام تھے، جو کہ 9 یا 10 یا 11 دن، یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کبھی بھی کمرے میں میں داخل ہوا یا دوسرے ڈاکٹر صاحبان اندر تشریف لے گئے، تو حضور کی زبان پر
دعائیں، قرآن شریف کا ورد خاموشی کے ساتھ اور نمازیں وہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس کا اندازہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب کبھی بھی پہنچے، بلڈ پریشر لینا ہو یا بلڈ کا کوئی سیمپل لینا ہو یا ٹیمپریچر لینا ہو تو اس وقت خاموشی ہوتی تھی، اور اس سے انسان اندازہ کر لیتا تھا کہ حضور اس وقت یا نماز یا دعائیں یا قرآن شریف دہرا رہے ہوتے تھے۔ باوجود اتنی سخت بیماری کے جب انسان کو بے انتہا اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، ان چیزوں کی طرف اتنی شدت کے ساتھ عمل کرنا ایک خدائی انسان کا ہی ہو سکتا ہے۔ آخر 8 اور 9 جون، اگر میں صحیح مجھے یاد ہے 1982 کی وہ فیٹفل رات تھی جب تقریباً نیم شب کو ہم ابھی بیٹھے ہی تھے اپنے ساتھ والے کمرے میں کہ اطلاع آئی کہ فوری طور پر پہنچیں۔ ایک کمرے کا درمیان میں فاصلہ تھا۔ اس دن شام کو حضور کی طبیعت کافی بہتر تھی، کرسی پر تشریف فرما تھے، اور پہلی دفعہ اور اس وقت پوچھ رہے تھے کہ کیا خدام نے کھانا کھا لیا ہے۔ اب یہ شفقت، یہ محبت، یہ خیال اپنے خدام کا کہ کیا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، اور یہ معلوم نہیں تھا کہ ابھی چند گھنٹے کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا۔ اور آگے چلتے ہیں۔ 1999 سے لے کر 2003 تک 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل رہا کہ ان 3-3.5 سالوں میں اس عاجز کو 13 مرتبہ لندن جانے کا موقع ملا، اور تقریباً سارا وقت اگر اس کو جمع کیا جائے تو 6.5 ماہ کے قریب میں وہاں رہا۔ اکتوبر 2002 میں حضور کا آپریشن ہوا۔ لنڈن برج ہاسپٹل، جو لندن کا ایک مشہور ہسپتال ہے، جہاں مشہور ویسکولر سرجنز اور باقی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے مل کر حضور کا یہ آپریشن کرنا تھا۔ شام کو آپریشن کا وقت دیا گیا۔ ہم سب خدام، جس میں ہمارے محترم صدر صاحب بھی وہاں موجود تھے، صدر صاحب مجلس انصار اللہ، ان سے یہ عرض کی کہ حضور ساری جماعت آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ میری وجہ سے جماعت کو اتنی زیادہ تکلیف دی گئی، اور یہ کمرے کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے چونکہ میں یہاں ان کے فٹ اینڈ پر کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آنسوؤں کی ایک لڑی تھی جو کہ ان کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی نیچے تکیے کے اوپر، اور تکیہ کا ایک حصہ بھیگ چکا تھا۔ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ ابھی آپریشن ہونے والا ہے، اس میں کیا تکلیفیں ہوں گی۔ تکلیف اس بات کی تھی کہ میری ساری جماعت کس دکھ اور تکلیف میں ہے میری وجہ سے۔ اور مجھے اس میں ایک زیادہ دکھ یہ تھا کہ اس کیفیت میں اب چند منٹوں کے بعد آپریشن شروع ہونا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ حضور کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ وہ محبت، یہ وہ شفقت، یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ سبوں کے لیے اور مجھ جیسے عاجز کے لیے ان آنسوؤں میں تھی جو ذاتی طور پر انسان نے، مجھ جیسے عاجز نے یہ ساری اپنی آنکھوں سے دیکھی۔
اپریل 2003 کی طرف پہنچتے ہیں. 9:30 بجے کا وقت ہے، غالباً 19 اپریل کی بات ہے، ہفتے کا دن. میں اس وقت محترم ناظر صاحب اعلیٰ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کی اجازت سے ایک روٹین وزٹ کے طور پر گیا. ایک دن پہلے پہنچا، جمعے کا دن تھا. جمعے میں حضور نے خطبہ دیا. شام کو بچوں کی کلاس تھی، سوال و جواب کی محفل تھی، تو اس میں کسی بچے نے کوئی سوال پوچھے. واپس آ کر گھر میں فرمانے لگے کھانے پر کہ بچوں کو بھی عجب عجب سوال سوچتے ہیں، اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے. صبح ہفتے والے دن 9:30 بجے میں 63 میلروز روڈ میں جو گیسٹ ہاؤس ہے جماعت کا، اس میں اوپر کی منزل میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اطلاع آئی کہ فوری طور پر پہنچیں، حضور کی طبیعت خراب ہے. میں جب پہنچا تو سیدھا حضور کے کمرے میں گیا. چھوٹا سا کمرہ جس کا سائز بمشکل 10 فٹ بائی 8 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک طرف حضور کا بستر، اس کے ساتھ ایک سائڈ ٹیبل جس پر قرآن شریف پڑا ہوا، اور ایک طرف ایک چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل جس کے ساتھ عام چیئر تھی. رائٹنگ ٹیبل کے اوپر ملفوظات کی چند جلدیں اور روحانی خزائن کی چند جلدیں. کمرے سے باہر رات کو بیٹھے ہوئے حضور ایک انگریزی کی کتاب گلف وار پڑھ رہے تھے، جو 2/3 وہ پڑھ چکے تھے کیونکہ اس میں مارک 2/3 حصے کے بعد لگا ہوا تھا. اور اس کرسی کے بازو پر حضور کا جائے نماز پڑا ہوا تھا. جب میں پہنچا تو حضور اپنے دینی کروٹ لیٹے ہوئے، نبض پر ہاتھ رکھی تو نبض موجود نہ تھی. حضور کو سیدھا لٹایا گیا اور اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ دل کی حرکت کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تو دل کی حرکت بھی نہیں تھی، سانس بھی رک چکا تھا. جسم ابھی بھی گرم تھا، لیکن قریباً کوئی 20-25 منٹ ہو چکے تھے کہ حضور کا وصال ہو چکا تھا. اسی دن صبح کو حضور نے ایک قرآن شریف مکمل کیا تھا، اور اب دوبارہ سورہ فاتح کے بعد جو پہلا سورہ تھا اس کی وہ شروع کیا ہوا تھا کیونکہ اس پر مارک تھا، اور یہ صبح بتایا گیا تھا. نماز صبح حضور نے پڑھی. ساتھ والے کمرہ جو غسل خانہ تھا حضور کا، اس میں حضور نے صبح اٹھ کر وضو کیا، اور جو ایک نلکا تھا وہ نیچے کر کے لگایا گیا تھا تاکہ باوجود اپنی اتنی بیماری کے پورا مکمل وضو کیا کرتے تھے. اور کرسی ایک چھوٹی سی تھی جس پر بیٹھ کر اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے. دینی طرف لیٹے ہوئے تھے، اور یہ بھی اس سنت کی بات کو پورا کر رہے تھے کہ انسان جب سوتا ہے یا لیٹتا ہے تو یا دینی طرف یا سیدھا لیٹے. سادگی کا یہ عالم تھا کہ کمرے میں سوائے ان 1-2 چھوٹی چھوٹی میزوں کے اور ایک چارپائی کے اور ایک چھوٹی سی تصویر جو ٹنگی ہوئی تھی، باقی قرآن شریف یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب تھی. جب ان کا وصال ہوا اور ان کا جسد مبارک کو نیچے معمود حال میں رکھا گیا، ایک بڑی لائن تھی آباب کی جو کہ گریسن ہال روڈ سے لیتی ہوئی پیچھے تک قریباً ومبلڈن پارک روڈ تک پہنچی ہوئی تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچہ جو اکثر نمازوں میں نظر آتا تھا اور اس کو ایک بہت ہی سیریس
مسکولر ڈیزیز تھی اور ویل چیئر پر آتا تھا. وہ اپنا ویل چیئر پر وہاں تک پہنچا، اپنے بازوؤں سے کوشش کی کہ میں اٹھ کر حضور کا چہرہ مبارک دیکھوں. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہمت دے دی، وہ تقریباً کھڑا ہو گیا، دیکھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے. ایک اور بزرگ آدمی گزرتے ہوئے آئے، چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی. جب پہنچے حضور کو دیکھا اور لگاتار رونا شروع ہو گئے اور وہیں ڈھیر ہو گئے. خدام نے مدد کی اور ان کو باہر نکالا. ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر بمشکل 2 یا 3 سال کی تھی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے آگے پیچھے. والد گود میں اٹھایا ہوا تھا، آگے لائے، رکے والد صاحب، اور وہ بچہ انگلی کے اشارے سے کہتا ہے وہ حضور، وہ حضور. ایسے واقعات، ایسے روح پرور مناظر، ایسی محبت ان فدائی احباب کی اپنے آقا کے ساتھ. اور دوسری طرف دیکھیں کہ بیماری میں جب آپریشن، جب ان کی بیماری کے بعد علاج ہو رہا تھا تو ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ تھوڑی سی واک کے لیے باہر نکلیں. تو وہ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ ہم رچمنڈ پارک میں سیر کے لیے نکلا کرتے تھے. تو ایک دفعہ واپسی پر میں نے دیکھا کہ حضور گاڑی کی شیشے سے باہر دیکھ رہے ہیں، جس طرح بہت ہی زیادہ کسی سوچ میں ہوں. اور پھر 5-7 منٹ اس سوچ کے بعد جب انہوں نے چہرہ دوسری طرف کیا تو فرمانے لگے بے ساختہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایسی جماعت پیدا نہیں کی. صدقات ہو رہے تھے، لوگ دعائیں کر رہے تھے، وہ سب چیزوں کا حضور کو بہرحال اس بات کا علم تھا. تو بے اختیار میری زبان سے بھی یہ نکل گیا کہ حضور اس وقت روئے زمین پر اس زمانے میں آپ جیسا انسان بھی تو کوئی نہیں. عاجزی کی یہ حالت تھی کہ حضور خود ہی فرمانے لگے کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ ان خلفاء میں جو عشق قرآن ہے، جو نمازوں کے ساتھ لگن ہے باوجود شدت کی بیماری کے، جو دعاؤں پر زور ہے، اپنی ذات کے لیے شاید اتنا نہ ہو، ساری جماعت کے لیے اور انسانیت کے لیے. اور پھر جماعت کا جو عشق اور محبت ہے اپنے خلفاء کے ساتھ، دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی. آخر میں ایک بات کا دعا کی خاطر عرض کرتا چلوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کو یہ شدت کی خواہش تھی کہ دل کا ایک ادارہ ربوہ میں ہو، اور اس ویژن کو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک حقیقت میں تبدیل کر دیا. یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس سے یہ چیز روز روشن کی طرح سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ خلفائے احمدیت کو انسانیت کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور اس انسانیت کے دائرے میں یہ مخصوص نہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے لیے ہو، بلکہ ساری انسانیت کے ساتھ. ان چند ماہ میں، ابھی 3 یا 4 ماہ نہیں ہوئے اس ادارے کو شروع ہوئے، ایک کثیر تعداد غیر احمدیوں کی بھی یہاں آتی ہے،
اور میں نہایت عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ 37 سال کا تجربہ شعبہ طب کے ساتھ ہے، جو شفا، جو برکت اور جو سرعت کے ساتھ مریضوں کا ٹھیک ہونا یہاں میں نے دیکھا ہے، وہ اپنی 37 سال تجربہ بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور بطور کمانڈنٹ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کا میں نے نہیں دیکھا۔ اس میں کیا چیز واضح نظر آتی ہے؟ میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ضرور طاہر ہارٹ کے ساتھ رجسٹر کرائیں، بے شک آپ یہاں علاج کروائیں یا نہ کروائیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ہسپتال جو کہ فضل عمر ہسپتال کا ایک حصہ سمجھیں اور اب ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ بھی ہے، 4 خلفاء کی دعائیں شامل ہیں۔ ان خلفاء کی جس کے لیے 1300-1400 سال بڑے بڑے بزرگ انتظار کرتے آئے کہ ہمیں وہ وقت ملے، وہ وقت میسر ہو اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے صحابہ سے ہم ملیں اور ان سے نصیحتیں لیں اور اس پر عمل کریں۔ آج یہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان 4 خلفاء کی دعاؤں کے فعل جو اصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے، ہم یہ ساری برکتیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک غیر احمدی بچہ یہاں آیا، 14-15 سال کی عمر، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اس نے اپنے بچے کا نام تبدیل کر دیا اور اپنا نام آخر میں احمد رکھ دیا۔ ایک اور سپہ صحابہ کے ناظم یا امیر خوشاب کے علاقے سے یہاں آئے، علاج ہوا، شفا اللہ تعالیٰ نے دی، اور انہوں نے واپس جا کر یہ کہا کہ میں سمجھتا تو کچھ اور تھا، لیکن شفا تو یہاں سے ملی۔ اس میں اللہ جانتا ہے، ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کا فضل اور خلفاء کی برکت کے تحت ہے۔ اس لیے اس عاجز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ادارے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساری انسانیت جو ایک دکھی انسانیت ہے، تکلیف کے ساتھ آتی ہے ہمارے اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے فرمایا ایک میٹنگ میں 2003 کی میٹنگ میں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے احمدیت کے لیے نئے راستے کھولے گا، خدا کرے وہ نئے راستے کھلیں اور ہم ان برکتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔